बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो है वो बहुत अहम अपडेट है, बड़ा ब्रेक थ्रू है मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक। पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो PTI ने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रखा है, उसके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत थी। लार्जर बेंच, 5 मेंबर का लार्जर बेंच, उसने आज समाअत की। इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, इस पे हम बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो पंजाब की मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से अब बाकायदा तौर पर आज दरख्वास्त दायर हुई और उसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है और कल इस पर समाअत भी है। कल इसमें क्या हो सकता है, दरख्वास्त में क्या मांगा गया है और क्या सूरत हाल जो है वो बन सकती है मुमकिना तौर पर, और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके असरात क्या होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अडियाला जेल में क्या हुआ। आज जो PTI की क़यादत है उमर अयूब की सरबराही में वहाँ पे गई और 4 घंटे 3 घंटे वहाँ पे क्या होता रहा, फिर किसकी मुलाकात हुई और इमरान खान ने क्या कहा है, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का जो केस था, उस केस में हुआ क्या है। जो पॉइंट है वो यही है कि 13 मार्च तक जो एक्सटेंड कर दिया गया मखसूस नशिस्तों पर जो स्टे ऑर्डर था कि जो नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो उस पर हलफ नहीं लेंगे उन जो मेंबरान से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के, मतलब जो PTI के जो नशिस्तें इनको मिलनी थी, जो इनको नहीं दी गई और उनको दे दी गई, उनके हलफ नहीं लेंगे, ये कहा है जो पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक। आज की जो समाअत थी उस पर बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक, उन्होंने वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल से भी इस हवाले से कानूनी पोजीशन और कानूनी तौर पर मुआवनत मांगी है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या उसकी पोजीशन क्या होगी और क्या वो जो अरकान हैं उनसे हलफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के कॉपी जो ऑर्डर है उसकी मुसद्दका कॉपी वो जो है वो पार्लियामेंट या स्पीकर कौमी असम्बली को रिसीव नहीं हुई, ये कहा गया है, ये बताया गया है। आज की जो समाअत थी उस समाअत में हुआ क्या है वो आपके सामने मुख्तसरन में रखता हूँ। ये जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। इसमें जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं सनाउल्लाह, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल से हमारा राब्ता हुआ है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ हैं और इसमें अगर कुछ वक्त दे दिया जाए तो अच्छा होगा। मतलब जो फेडरेशन है, जो वफाकी हुकूमत है, उसने इसमें वक्त मांगा है और उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था और उसके बाद अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप केस के लिए जो है वो वक्त मांग रहे हैं। काजी अनवर एडवोकेट जो PTI के वकील हैं और सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने कहा कि नए एडवोकेट जनरल की तैनाती आज होगी और नया एडवोकेट जनरल फिर इस केस में जो है वो पेश होगा। काजी जो जवाद हैं उन्होंने ये कहा कि इसमें सवाल स्टे ऑर्डर का है और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन भी है। ये पीपल्स पार्टी के वकील हैं। और उसके बाद बाबर अवान भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और जो 93 मतलब 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसका सूबे में एक असम्बली मेंबर है उनको 2 मखसूस नशिस्तें जो है वो मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी हैं। और काजी जवाद जो थे पीपल्स पार्टी के वकील, उन्होंने कहा कि इस केस की मुकम्मल समाअत होगी तो फिर ही अदालत कोई फैसला जारी करेगी। इंटरम ऑर्डर जो स्टे ऑर्डर है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें। जो खवातीन मुंतखब हुई हैं उनका भी हक है कि वो सदारती इलेक्शन में हिस्सा ले सके। यहाँ पर अदालत ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो आइंदा समाअत पर पेश हों और हुक्म इम्तना जो है वो आइंदा बुध मतलब 13 मार्च बुध तक अदालत ने उसमें एक्सटेंड कर दिया और ये कहा कि बुध के दिन इस केस की दोबारा समाअत होगी और जो 5 मेंबर जो बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का ये समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी ने काफ़ी कोशिश की कि इस केस में उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन अदालत की जानिब से रिलीफ इस लिहाज से कि जो स्टे ऑर्डर है वो ख़त्म हो जाए और जो मेंबरान हैं वो हलफ उठा सके और वो सदारती इलेक्शन में भी हिस्सा ले सके।
یہ بنیادی پوائنٹ تھا ان کا، لیکن عدالت نے پوائنٹ نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک بڑا بریک تھرو اس میں یہ ہے کہ 13 مارچ تک اب یہ پارلیمنٹ میں جو ممبران ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کی جگہ جن کی نشستیں جن کو ملی ہیں، وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، بڑا آرڈر ہے پشاور ہائی کورٹ کا، لیکن یہ ابھی ڈٹرمن ہونا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے جو پی ٹی آئی کی جو نشستیں تھیں ان کو لینا، کیا یہ ایک درست قانونی اور آئینی طور پر کیا یہ درست فیصلہ ہے، اور وہ نشستیں اٹھا کے گفٹ میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دینا، کیا یہ آئینی اور قانونی لحاظ سے کیا یہ ایک درست فیصلہ ہے؟ اس کے حوالے سے ابھی جو ہے وہ ڈٹرمن ہونا باقی ہے، اور جو لارجر بینچ ہے اس کو ڈٹرمن کرے گا۔ دوسری جو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوا ہے، آج بیرسٹر علی ظفر جو اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ اب کب جو ہے وہ جا رہے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پنجاب کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو کس ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ میں، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر ہو گئی ہے۔ جو بیرسٹر علی ظفر نے ایک تو یہ تصدیق کی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین کی حیثیت سے نامزدگی جو ہے وہ شیر افضل مروت جو وکیل ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی عمران خان نے کی ہے، یہ انہوں نے تصدیق کر دی۔ دوسرا انہوں نے تصدیق کی کہ جو فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اور جو ریگنگ اور مینڈیٹ چوری کے معاملات ہیں، ان کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں۔ اور تیسری یہ تصدیق کی اور یہ درخواست بھی دائر ہو گئی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، ان کی جو ہے وہ بطور پٹیشنر ان کی جانب سے درخواست دائر ہوئی ہے، اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے رولز اور قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ درخواست گزار نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے لیے 4 خطوط لکھے، اور الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دینے کی بجائے درخواست کو ابتدائی طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور الیکشن ایکٹ 104 الیکشن ایکٹ کی جو شک ہے 104 اور آئین کے آرٹیکل 51 سے متصادم ہے جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا۔ اور الیکشن ایکٹ کے مطابق جیتنے والے امیدوار کے حساب سے مخصوص نشستیں سیاسی جماعت کو ملنی ہیں، اور الیکشن کمیشن نہ تو ٹرائیبیونل ہے نہ ہی عدالت ہے۔ عدالت الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 اور رول 94 خلاف آئین قرار دے، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل مطلب پی ٹی آئی کو دینے کی ہدایت کرے۔ یہ آج درخواست دائر ہوئی جو پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس کے بعد یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ جو ہے وہ کل اس درخواست پر اہم درخواست پر سماعت کریں گے۔ اس درخواست میں الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ بڑی اہم سماعت ہے لاہور ہائی کورٹ میں کل۔ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس میں کیا اپڈیٹ آتی ہے، اور کیا کس طرح جو ہے معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور کیا لاہور ہائی کورٹ بھی پشاور ہائی کورٹ کی طرح سٹے آرڈر گرانٹ کر کے کوئی لارجر بینچ تشکیل دینے کا جو ہے وہ حکم دے گی، یا لارجر بینچ تشکیل دینے کے حوالے سے سفارش کرے گی، اور لارجر بینچ اس سٹے آرڈر کو بھی دیکھے گا۔ لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیجیں گے، اور سٹے آرڈر کی جو درخواست ہے وہ بھی لارجر بینچ دیکھے گا، تو پھر میرا خیال ہے وہ دیر ہو جائے گی، کیونکہ کل فرائیڈے ہے، اور اس کے بعد سیٹرڈے جو ہے وہ عمومی طور پر عدالتیں نہیں ہوتی، سنڈے بھی عدالتیں نہیں ہوتی، اور منڈے کو پھر جو ہے پہلا ورکنگ ڈے ہوگا، تیسرا 3-4 دن ہو جائیں گے، تو اس دوران حلف برداری کی تقریب بھی ہو سکتی ہے۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ بھی جو اس حوالے سے سٹے آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس قسم کا آرڈر آ سکتا ہے، لیکن یہ ایک توقعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ بھی لارجر بینچ ہی اس کیس کو سنے گا، ایسے لگ رہا ہے یہ معاملہ۔ اس کے علاوہ تیسرا جو معاملہ ہے ہمارا آج کی جو ویڈیو میں، وہ ہے عمران خان سے آج جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ملنے گئی۔ جو عمر ایوب ہیں ان کے وزیر اعظم کے امیدوار تھے، اسد کیسر ہیں، شاندانہ گلزار ہیں، وہاں پہ بیرسٹر عمیر نیازی تھے، اور وہاں پہ کمل شوذب تھیں۔ یہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آج جو پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو عمران خان سے اس سے پہلے نہیں ملے، جب وہ جیل میں گئے کچھ نہیں ملے اور کچھ ملے ہیں، وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ تقریباً 6-7-8 جو ہے وہ رہنما تھے، وہاں موجود تھے اور ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1 سے تقریباً 4 بجے تک تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ان کو وہاں پہ انتظار کروایا گیا، اور ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔
ان کی ملاقات جو ہے وہ جو نعیم حیدر پنجوتا ہیں اور شعیب شاہین، ان کی ملاقات کروائی گئی جو جیل انتظامیہ ہے ان کی جانب سے، لیکن اس میں جو نعیم حیدر پنجوتا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے برہمی اس کے حوالے سے سخت جو غصے کا اظہار اس لحاظ سے کیا کہ پہلے جو لسٹیں جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے ان کی لسٹیں نہیں آنے دی گئیں، پھر جو خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی کی معاملات جو ہے حکومت سے متعلقہ جو معاملات کو ڈسکس کرنا ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ریگنگ ہوئی ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور غیر آئینی اقدامات ہوئے ہیں۔ تو اوورآل جو رہنما جو اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے اس حوالے سے عمران خان نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب جو آج دن کو ہم نے ویڈیو کی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور اس میں شیراز رانجھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ان کی جانب سے ایک آرڈر جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر 6 جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ مل سکیں گے عمران خان سے، اور عمران خان ایک ان کی فین جو فالوئنگ جو ہے وہ پولیٹیکلی فالوئنگ موجود ہے اور وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، تو اس لیے ان کو اکاموڈیٹ کرے جو اڈیالہ جیل حکام ہے، لیکن اڈیالہ جیل حکام اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں فردر پی ٹی آئی کیا لیگل جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہے اور جیل انتظامیہ کے خلاف کیا کوئی ایکشن جو ہے وہ لیتی ہے۔ اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں نے بات بھی کی، جو اڈیالہ جیل کے باہر بات کی اور اس کے حوالے سے میڈیا سے بھی بات کی، اور انہوں نے وہی پوائنٹ اٹھائے کہ یہ ملاقات نہ کرنے دینا جو ہے وہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ قانونی جو رستہ ہے وہ اس حوالے سے اختیار کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو فوری طور پر مل جایا کرے۔ اور آپ نے ہمیں فیڈ بیک بھی دینا ہے، کامنٹ کرنا ہے اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔